آفاق بھائی بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو مجموعی صورتحال پاکستان کی اور سیلاب کے بعد جو سندھ کی صورتحال ہے اس پر بھی ہماری طویل بات چیت ہوئی ہے کہ جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں جو اس وقت بے سر و سامان اپنے گھروں سے روڈوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہم کیا مل جل کر کام کر سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے معیشت کا شہر، روشنیوں کا شہر کراچی، جو مجموعی طور پر اپنی مالی بدحالی، روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، گیس بجلی پانی نہیں آ رہا، ماؤں کی کوکیں اجڑ رہی ہیں، ہر روز اس شہر کراچی میں لاشیں گھروں پر پہنچ رہی ہیں موبائل چھیننے کے نام پر اور ڈکیتیوں کے نام پر. لوگ اب اپنے گھروں پر بھی محفوظ نہیں ہیں. ان سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گورنرشپ کے منصب پر بٹھایا 12 ربیع الاول والے دن، تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں سبھی کے درمیان محبت، پیار اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے سب کے پاس جاؤں گا اور سب کے پاس یہ درخواست رکھوں گا، کیونکہ مجبور تو ہم کسی کو نہیں کر سکتے، کہ سب پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقی ختم کر کے ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس صوبے کے، اس شہر کے مسائل کو ٹھیک کریں. اسی سلسلے کی کڑی میں آج میں آفاق بھائی کے پاس آیا اور میں نے ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان گزارشات کو سننے کے بعد یہ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو کل خالد مقبول صدیقی بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس ایشو پر یہ ان کے ساتھ ڈی لمیٹیشن والے پر کھڑے ہیں، لیکن آج اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ ایک جگہ ہم سب مل کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ بیٹھ کر ایشوز کو ڈسکس کر کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے جو کہ اس شہر کی اور اس صوبے کی اور اس ملک کی بھلائی کے لیے ہوگا. اس پر ہم ایک مشترکہ اعلامیہ ایسا جاری کریں گے جس میں تمام ہی اسٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم اس شہر کی معیشت کا شہر کہلانے والے شہر، روشنیوں کے شہر کی دوبارہ سے کیسے بحالی کر سکتے ہیں. یہ شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آفاق بھائی کا کہ ایک بیٹھک میں سب بیٹھیں گے ایک ساتھ، جس میں تمام لوگ ہوں گے، جس میں خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہوں گے، مصطفیٰ کمال بھائی بھی ہوں گے، فاروق ستار بھائی بھی ہوں گے، آفاق بھائی بھی ہوں گے، اور وہ سارے لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس پورے صوبے کے، اس شہر کراچی کے، وہ ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. اس شعر کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آفاق بھائی بات کر لیں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم. میں آفاق بھائی سے کہتا ہوں. شعر کے بعد آدمی کیا کہے بھائی، ہمیں بھی مطلب اس شعر میں انہوں نے لپیٹ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سمت ٹھیک کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور سمت کا اگر پتہ نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کے قیمتی ایام، سال ہم اس کاز کو نہیں دیتے. ظاہر سمت پتہ تھی، تبھی بلا خوف اور بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی تذبذب کے ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے. کامران صاحب، گورنر صاحب نے مجھ سے پرانی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ سب کو ایک ہونا چاہیے. اس خواہش کا احترام، لیکن اس احترام کے ساتھ میں نے یہ گزارش کی کہ دیکھیے تمام پارٹیوں کے نظریات اپنے الگ ہوتے ہیں، اور ان تمام نظریات کے ساتھ کامن ایشوز پر بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بیٹھا جا سکتا ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ میرا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے ہے، اور میرا بنیادی اختلاف جس زمانے میں خالد مقبول صاحب نے یا فاروق ستار صاحب نے یا اور رفقا نے جو ان کے ہیں، انہوں نے الطاف حسین سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی، اس سے پہلے میرا الطاف حسین صاحب سے اس مہاجر لفظ سے دستبردار ہونے پر اختلاف ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ میں اس معاملے میں کہیں کوئی لچک دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے ساتھ میرے جو عوام کے جذبات اور خواہشات ہیں، میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں۔ میں اس معاملے میں تو میں نے معذرت کی ہے، اور میں نے کل 2 دن پہلے بھی پریس کانفرنس میں وضاحت کر دی تھی، لیکن کامران صاحب کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شہر بہت بری طرح متاثر ہوا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے۔ تو میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، ان کی سجیشن کو میں نے ویلکم کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر اس شہر کے مفادات کے لیے اور سندھ کے اربن ایریاز میں رہنے والے بالخصوص مہاجر قوم کے مفادات کے لیے اگر اسٹیک ہولڈرز کہیں کامران صاحب کی گورنر صاحب کی کوششوں سے کہیں ایک جگہ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہم ان تمام طاقتوں کو جو ہمیں کمزور سمجھ کر یا اس شہر کی قیادت کو بکھرا ہوا سمجھ کر اگر وہ یہاں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یہاں کے معاملات سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھ کر یہاں کے وسائل کو اپنے حلقہ انتخاب میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو روکا جا سکے۔ تو یہ اعلامیہ اگر جاری ہوتا ہے اور کامران صاحب کی کوششوں سے اگر وہ تمام لوگ جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اربن ایریاز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر پریشان ہیں اور مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے، تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں اس کوشش میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور کل جو خالد مقبول صاحب آئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ ان کا انسٹانس کلیئر نہیں تھا اس وقت، اور ظاہر ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کو آپ کسی طرح روکنے کی کوشش کریں گے، مجھے نہیں معلوم، تو میں آپ کے اس موقف کی حد تک حمایت کر رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہے اور ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں 9 تاریخ کو جو آپ پروٹیسٹ کریں گے تو مہاجر قومی موومنٹ آپ کے اس پروٹیسٹ میں اس لیے شریک ہوگی کہ وہ آپ کی آواز سے آواز ملا کر اس آواز کو اپنی حد تک تقویت پہنچا سکیں۔ آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین اور ٹیکنیشینز کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میری گفتگو اتنی ہی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ گورنر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ دنوں پہلے بلاول نے ایک جملہ کہا، فواد چودھری نے ایک جملہ کہا کہ کراچی میں لونڈے لباڑوں کو جمع کر کے جو ہے وہ بدماشی کا جو ہے وہ ایک تسلسل پھر شروع کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف اشارہ تھا۔ اور آج سعید غنی نے بھی کچھ دیر پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ جو شہر میں اس وقت لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ گورنر بتا سکتے ہیں کہ وہ کون جمع کر رہا ہے اور کیوں جمع کیا جا رہا ہے، تو یہ کون جمع کر رہا ہے اور کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے بیان پہ تو میں کوئی رد عمل اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میں نے کسی حساب کتاب والے نے مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ فواد چودھری صاحب کے کسی بیان کا جواب مت دیجیے گا کیونکہ ان کا ستارہ گردش میں چل رہا ہے۔ تو میں تو عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ 3 مہینے فواد چودھری صاحب سے دور رہیں۔ باقی سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ باقی صرف ایک مختصر بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی کہ توڑنے کے بجائے ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ سب کو جوڑیں، اور جو جوڑنے سے اتفاق ہوگا اور نفاق ختم ہوگا تو یہ صوبہ ترقی کرے گا۔ میرا کوئی مقصد سیاسی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس صوبے کے لوگ آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس وقت بے روزگاری، اسٹریٹ کرائم، گیس کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ حق نہیں دیا جا رہا، بخشش دی جا رہی ہے، تو بخشش اب نہیں چاہیے۔ ہمیں اس صوبے کے لیے خود مختاری چاہیے،
اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل جل کر سیاست سے ہٹ کر ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا ہمیں بچانے نہیں آئے گا۔ اس شہر اور اس صوبے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ گورنر صاحب، سندھ میں آٹے کا بڑا پرابلم ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا؟ سندھ حکومت میں آٹا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے تو ہر بات کا نوٹس لیا ہے، کسی صحافی بھائی نے کہا تھا کہ فائل اتنی موٹی ہو گئی نوٹسز کی، اثر تو ہو جن کے لیے نوٹس لے رہا ہوں، تو آٹے کا بھی لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہر آدمی کو بنیادی ضرورت اور ستم ظریفی دیکھیے، اسی شہر میں سمندر ہے اور ہم پانی کے لیے بھی محتاج ہیں۔ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، آفاق صاحب نے جو ہے 2 روز پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو لوگ اسٹریٹ کرائم میں 56 لوگ جو گزشتہ سال مارے گئے ہیں ان کو فی کس 25 لاکھ روپے کی جو ہے ان کو ساتھ کمپنسیٹ کیا جائے، اور نیا سال شروع ہوئے 6 روز نہیں ہوئے 2 لوگ پھر اس میں مارے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان کے مطالبے سے جی اتفاق کریں گے بالکل، آپ؟ میں اتفاق کرتا ہوں، 25 نہیں بلکہ 30 لاکھ دینے چاہیے، اور ابھی تک اگر نہیں دیے تو اس پر بھی نوٹس لیتے ہیں اور ذمہ داران سے سوال کریں گے کہ کیوں نہیں دیا، اور ملنا چاہیے۔ جان کی قیمت پیسہ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم جو اس کے لواحقین ہیں ان کے لیے ضرور کوئی ایسا معاوضہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا خاندان سفر کرتا ہے۔ بس میرے خیال سے بس یہ آخری سوال ہے، آخری میں نے معاوضہ نہیں کہا تھا، مطلب کسی قیمت قیمت میں کسی جان کی قیمت نہیں تھی، میں نے مالی چلیں، مدد کہی تھی۔ جی گورنر صاحب یہ بتا رہے جیسا کہ آفاق بھائی نے ابھی کہا کہ ایم کیو ایم کا موقف ہی کلیئر نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، کیونکہ 15 تاریخ کو ابھی تک تو انتخابات طے ہیں، ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن ہوئی بھی شروع نہیں ہوئی، یہ ملنے ملانے کا سلسلہ ہے، تو کیا ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ لے گی یا بائیکاٹ کرے گی؟ دیکھیں، ہم کسی بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہے اور ایم کیو ایم نہیں جائے گی۔ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور جب افہام و تفہیم ہوگی ہم سب اکٹھے ہیں، ایک موقف ہے کہ سب کی بھلائی ہونی چاہیے، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کے لیے ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج جس طرح اچھی باتیں آفاق بھائی کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب ہم حلیم کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگی۔ بس آپ وفاق کے نمائندے ہیں، شہر میں امن کی بات کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ حق ملے، تو یہاں جو غیر ملکی آباد ہو چکے ہیں جنہوں نے شہریوں کو مارنا شروع کیا ہوا ہے، کیا آپ وفاق کو یہ میسج دیں گے کہ ان کو یہاں سے بھیجا جائے، تاریخ وطن کو ان کے وطن بھیجا جائے؟ پورے شہر میں آپ کو ہر جگہ غیر ملکی گھومتے پھرتے دھندناتے نظر آئیں۔ دیکھیں، میں یہ بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ شہر کراچی جو سب کا دوست ہے، اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ پورے پاکستان سے اور پورے سندھ سے کوئی قدرتی آفت ہو یا روزگار کا ہو تو یہ شہر ان کو اپنی ماں کی طرح محفوظ کر لیتا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان لیگل جو اغوانیز اس شہر میں آ کے اغوان بستیاں بنا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ان کو بارڈر پہ ہی روکا جائے اور یہاں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے تجربات کا پچھلے ہم سب کر کے دیکھ چکے ہیں، تو اس پر بات کی ہے، اور آج آپ نے کہا ہے تو اس کے علاوہ بھی دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ شکریہ جی۔